السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 40، آیت نمبر 84 اور 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے وعدہ، لا تفسکون کہ نہ بہاؤ تم خون، نہ بہاؤ تم دماءکم خون، ولا نہ تخرجون تم نکالو انفسکم اپنے نفسوں کو یا ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقرر تم نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، وانتم اور تھے تم تشہدون تمہیں خود ہی اس پر گواہ بھی تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرو گے، تو تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس پر گواہ بھی تھے۔ یہودیوں سے آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت نے جنگ کے متعلق عہد لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے کہ مدینہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ جاہلیت کے دور میں ان دونوں میں ہمیشہ قتل، خون ریزی، جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ ہر وقت ایک دوسرے کی جان کے دشمن رہتے تھے یہ دونوں قبیلے۔ اور مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ وہ انصار کے 2 قبیلے اور یہود کے 3 قبیلے تھے۔ پہلے 2 قبیلے یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے دوست تھے، جبکہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کا دوست تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی نا تو ہر قبیلہ اپنے دوست قبیلے کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح ان قبائل کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے تھے اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کے مکان و دکان بھی لوٹ لیتے تھے اور انہیں گھروں سے باہر نکال دیتے تھے۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی تو پسپا جو فریق تھے، جو ہار جانے والے فریق تھے، وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ قوم کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے۔ انہوں نے ایک حکم کو تو مان لیا مگر دوسرا حکم کہ کسی کو قتل و جلا وطن نہ کرو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم اپنے ہی بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ انصار کے قبیلے تھے نا، تو ان کو ان کے بھائی ہی کہا گیا ہے کسی کو قتل نہ کرو اور جلا وطن نہ کرو۔ اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا دیا اور جو دوسرا حکم تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا سکتے ہو آپ، تو وہ اللہ رب العزت کی انہوں نے بات مان لی۔ تو یہ کیسا ایمان تھا ان کا کہ ایک حکم کو تو مان لیا تو دوسرے کو ٹھکرا دیا۔ انفسا سے مراد اپنے ہی لوگ ہیں، قوم کے افراد سب بھائی بھائی اور ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اقررتم وانتم تشہدون، یعنی تم اپنے قول و قرار کا اعتراف بھی کرتے ہو اور گواہ بھی ہو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ثم پھر انتم ہو تم ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون کے قتل کر دیتے ہو تم، انفسکم ایک دوسرے کو یا اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون اور نکال دیتے ہو تم، فریقاً ایک فرقے کو، ایک گروہ کو، منکم اپنے اندر ہی سے، اپنے میں سے ہی، مطلب انصار کی ایک قبیلے کو تم نکال دیتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون اور تم غالب آتے ہو اور تم شکست دے دیتے ہو، جیت جاتے ہو ان پر، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یَأْتُکُمْ اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو فدیہ لیتے ہو تم ان سے، وَهُوَ وہ
محرم حرام ہے علیکم تم پر اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا. فدیہ لیتے ہو، فدیہ لینے سے پہلے جو کام تم کرتے ہو اپنے ہی قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال دیتے ہو، وہ نکالنا ہی تمہارے لیے حرام ہے. افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض کتاب پر، وتکفرون اور کفر کرتے ہو ببعض بعض کتاب کے حصے پر، یہ انکار کر دیتے ہو. فما جزاء پس کیا جزا ہے، کیا سزا ہے، من یفعل جو کرے، من جو یفعل کرے ذالک یہ منکم تم میں سے، سوائے اس کے خزیون کہ اس کو رسوائی ہو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامت اور قیامت کے دن بھی، یردون وہ لٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. وما نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العزت ان قبائل سے، یہود کے قبائل سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن باتوں کا ان سے اقرار لیا گیا، خون ریزی حرام ہے، فدیہ دے کر قوم کے قیدیوں کو چھڑانا فرض ہے، انہوں نے اقرار کا کوئی پاس نہ رکھا، ایک حکم ماننا اور دوسرا نہیں ماننا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے فدیہ لینے کو تو مان لیا، لیکن جو تمہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کو گھروں سے نہ نکالو تم نے نہیں مانا. فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض اور کیا تم انکار کر دیتے ہو اللہ کی بعض کتاب کا. اچھا یہاں یہود کو خطاب ہے، لیکن دیکھے تو صحیح کہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ قرآن. کیا ہم بھی انہی میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے اپنے والدین کا احترام کرو، تو ہم وہ احترام نہیں کرتے بلکہ زبان درازیاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم چلے اگر نماز کو لے لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کے مقررہ اوقات میں پڑھو. تو ہم ایک بات کو مان لیتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوقات مقررہ میں نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں. ہم اپنی پسند کے جو ہے احکامات ان کو مان لیتے ہیں، جو ہمارے دل کو نہیں لگتے وہ نہیں مانتے. نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ نماز ہمیں حکم دیتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بیہودہ گانے، فلمیں اور اس طرز کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب بعض الکتاب کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو، وتکفرون اور کفر کرتے ہو بعض حصے پر. تمہارا جی چاہتا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ماؤں اپنی بہنوں کے حق غصب کر لیے. آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ گانے سنیں، غیبت کریں، چغلی کریں، یا آپ جو بھی کرتے جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے. تو کیا آپ اللہ کے احکامات کو اتنا ایزی لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کے اس حکم کا. فما جزاء من یفعل تو کیا سزا ہے اس شخص کی جو ایسا کرتا ہے. اس کی سزا تو اللہ فرماتے ہیں خزی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہی رسوائی ہے. یہ نہیں ہے کہ زندگی دنیا کی زندگی میں وہ بہت اچھا ہے. اگر انسان کہتا ہے نا میں جھوٹ بول لیتا ہوں، غیبت کر لیتا ہوں، منافقت کر لیتا ہوں اور دوسروں کے نظروں میں تو اچھا ہوں، کسی کو کیا پتا کہ میں اچھا بیہیو کر رہا ہوں اور سامنے سے کچھ ہوں اور پیچھے سے کچھ ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو، لیکن پھر بھی جس کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم منافقت کر رہے ہو، وہ لوگ تم سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سمجھ رہا، سن رہا، لیکن وہ لوگ ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور تمہاری اسی میں بہت ذلت ہے. اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب قیامت کے دن تم لوگوں کو اللہ رب العزت سخت عذاب کی طرف بھیج دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو جیسے ہم دنیا میں ہلکی سی بھاپ یا کوئی ایک گرم چیز کو ہاتھ چھو جائے تو سوزش ہو جاتی ہے، اسی طرح جہنم میں
جہنمی کے کندھوں کو جب سوزش ہوگی تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیانی جو فاصلہ ہوگا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیز گھوڑ سوار 3 دن تک دوڑتا رہے تو دوسرے کندھے کے کنارے تک پہنچے گا، سوج کے اتنا بڑا انسان کا وہ دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہو جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اس کی جو داڑھ ہے وہ سوج کی اتنی بڑی ہو جائے گی جیسے احد پہاڑ ہو۔ تو بیٹے یہاں تو جل گئے تو مر گئے تو کام ختم، وہاں تو مرنا بھی نہیں ہے انسان کو، وہاں جب شدت کی پیاس لگے گی تو اس کو کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ کبھی سوچے تصور کرے کیا آپ پی سکتے ہیں؟ کیا ہم پی سکتے ہیں؟ اگر تو ہم پی سکتے ہیں تو پھر کریں جو جی میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتے پھرے، اگر نہیں پی سکتے تو خدا را خود کو بچا لیجیے اللہ کے عذاب سے۔ وہ ایسی پیپ ہوگی، ایسا گندا پانی ہوگا جس کو پینے سے پیٹ کے اندر کی تمام انتڑیاں دبڑ کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ تو کیا اتنا حوصلہ ہے وہ پینے کا؟ اور اس کے ایک ایک گھونٹ کو پیتے ہوئے انسان، یہ 13ویں سپارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک ایک گھونٹ کو پیتے ہوئے اس کو ایسے لگے گا جیسے اس کو موت آ رہی ہے، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔